اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخہ آپ کا خیر خواہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، ہم آج اس نشست میں فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں نماز عصر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، فقہ شافعی کے جن مستند کتابوں سے میں نے نماز عصر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہے: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، شافعی فقہ، رسالہ فقہ شافعی، شافعی بہشتی زیور اور تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، نماز عصر کے اوقات اور طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب کہ سائے مثل سے زائد ہو جائے، اور آخری وقت اختیاری 2 مثل کے برابر سائے تک ہے، اور وقت جواز سورج کے غروب تک ہے۔ وقت جواز کے معنی یہ ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن کراہیت یعنی مکروہ ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عصر بعض کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ یعنی بیچ کی نماز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک نماز فجر بیچ کی نماز ہے۔ نماز عصر فرض عین 4 رکعت والی سری فرض نماز ہے، یعنی آہستہ آواز سے پڑھے جانے والی نماز ہے۔ نماز عصر فرض سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ہیں جو غیر مؤکدہ ہے، یعنی جس کے پڑھنے پر ثواب، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ 4 رکعتیں والی سنتوں کو 1 سلام سے یا 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ آئیے سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نماز عصر پڑھنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کریں، یعنی باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رکھیں، اور عورتیں اپنے پاؤں ملا کر رکھیں۔ اس کے بعد نماز کی نیت دل سے کریں اور زبان سے یوں کہیں جو سنت ہے: نویت اصلی فرض العصر 4 رکعات ادان مستقبلا للکعبۃ للہ تعالی۔ اور اگر مقتدی ہو یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو مستقبلاً سے پہلے مقتدیاً یا معموماً کہے، اور اگر خود امام ہو تو اماماً کہے، اور اگر نماز قضا پڑھی جا رہی ہو تو ادان کے بجائے قضاءً کہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں جو سنت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دوپٹہ یا چادر سے باہر نہ نکالے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر دل پر اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کے پنجے اور کلائی کا کچھ حصے کو پکڑے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے یہی سنت طریقہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد دعا افتتاح پڑھے، جس کا پڑھنا ہر فرض نماز اور تمام نفل نمازوں میں سنت ہے۔ اس دعا کو دعائے توجہ بھی کہتے ہیں، اور دعائے افتتاح یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ دعا افتتاح پڑھنے کے بعد طاؤس پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جو مستحب ہے۔ طاؤس کے بعد سورہ فاتحہ ماہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے، جو امام اور مقتدی دونوں پر فرض ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ امام کو جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر چپ رہنا مستحب ہے جس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ضم سورہ کی تلاوت سنت ہے۔ ہر فرض نماز اور سنت اور نفل نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتیں تلاوت کرنا سنت ہے۔ ضم سورہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رفعین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبے سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھے، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اور رفعین کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔
جسے اعتدال بھی کہتے ہیں، اور اگر امام ہو تو بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدی اور تنہا پڑھنے والے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور پھر پیشانی زمین پر رکھے، اس طرح کہ پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، یعنی بیچ میں نہ رہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ پیٹ کو ران سے ملائے رکھے، پھر کم سے کم 3 مرتبے اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبے یہ تسبیح پڑھے، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھے اور جلسے میں مفترش بیٹھے اور پھر یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی وارحمنی۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر جلسہ استراحت یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کرے، مگر اس میں دعا افتتاح نہ پڑھے۔ جب دوسری رکعت پوری ہو جائے تو دونوں سجدوں کے بعد تکبیر کہتے ہوئے مفترش بیٹھ جائے اور تشہد اول یعنی التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تشہد پورا پڑھ کر درود صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھے، اس کو تشہد اول کہتے ہیں۔ تشہد کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچے، مگر دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے صرف کلمے کی انگلی دراز رکھی جائے۔ تشہد میں الا اللہ کہتے وقت کلمے کی انگلی اٹھانی چاہیے اور آخر تک اسے اسی طرح رکھنا چاہیے، انگلی کو حرکت دینا مکروہ ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفعین کر کے ہاتھ باندھیں اور باقی 2 رکعتیں بھی اس طرح پڑھیں، مگر ان 2 رکعتوں میں امام ہو یا مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ یعنی قرآن مجید کی دوسری صورتیں نہ پڑھیں۔ آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کو تشہد آخر کہتے ہیں، اس میں تورے کی حالت میں بیٹھنا سنت ہے، یعنی دایاں پاؤں رائٹ لیگ کے پنجے کو کھڑا رکھیں اور اس طرح کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور بایاں پاؤں لیفٹ لیگ کو دائیں پیر کی پنڈلی کے نیچے سے نکال کر زمین پر ٹیک کر بیٹھے، اس بیٹھنے کو تورے کی حالت میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ تشہد کے بعد درود کا پڑھنا نماز کے ارکان و فرائض میں سے ہے، کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے لیکن درود ابراہیم کا پڑھنا مسنون ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے۔ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور دعائے معصورہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم واعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنة المحیا والممات۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعائے معصورہ ختم ہونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے ارادے سے پہلا سلام دائیں جانب رائٹ سائڈ پھیرنا نماز کے فرائض میں سے ہے، اور دوسرا سلام بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پھیرنا مسنون ہے یعنی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جو مصلی اور فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی چاہیے، اور مقتدی کو چاہیے کہ امام دونوں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرے۔ نماز ختم ہونے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھنا اور دعا کرنا مسنون ہے۔ سامعین، یہ تھا نماز عصر فرض کا طریقہ۔ اب آئیے سامعین مختصر معلومات نماز عصر کی سنتوں کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔ نماز عصر فرض سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں، جس کو 1 سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا طریقہ نماز عصر فرض نماز کی طرح ہی ہے، صرف اس کی نیت الگ ہے۔ سنت نماز عصر کی نیت اس طرح کریں،
نویت اصلی سنت العصر 4 رکعات یا رکعتین ادان مستقبلا للکعبۃ للہ تعالی۔ اگر ایک سلام کے ساتھ سنت نماز پڑھ رہے ہو تو 4 رکعات کہیں، یا 2 سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو رکعتین کہیں۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نماز عصر فرض اور سنت کے بارے میں مفید و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس حقیر کی کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے، اور ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نماز مغرب کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اس حقیر کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔